ناظرین، یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو تلاش کرنے کے لیے اس قدر وقت، محنت اور دولت کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب نہایت حیران کن بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منسوب قبر پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے اس کی کھدائی کرنی چاہی کہ آیا یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے یا نہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کھدائی کے دوران انہیں ایسی چیزیں نظر آئیں جنہوں نے انہیں خوف زدہ کر دیا اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات کیا کہتی ہیں، یہودی اس مقام کو کیوں اہم سمجھتے ہیں اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اس مقام کے بارے میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے اور آپ کے حقیقی بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام تھے، باقی 10 بھائی ستیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی نسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس سرزمین میں رہتے تھے جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا اور آج وہ علاقہ فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھائیوں کے حسد اور رقابت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک ویران کنویں میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا جس نے آپ کو نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے آزمائشوں، قید اور مختلف مشکلات کا سامنا کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام اہل خانہ کو مصر بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے حد محبت پیدا فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے اور احادیث میں آتا ہے کہ انہیں حسن کا بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی اور ابتدائی طور پر وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق آپ کی تدفین کے مقام پر اختلاف ہوا کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے علاقے میں دفن ہوں تاکہ وہ ان کی برکت سے فیض حاصل کر سکیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آخرکار آپ کے جسد مبارک کو سنگ مرمر کے ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کے درمیان دفن کیا گیا تاکہ اس کی برکت پورے مصر تک پہنچے۔ کئی صدیوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد دلائی کہ جب وہ مصر سے واپس کنعان جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اس وقت کسی کو معلوم نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے۔ پھر ایک بوڑھی خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام کی نشاندہی کی اور بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی شرط قبول کی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالا گیا اور بنی اسرائیل اسے اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔ اس کے بعد تاریخی روایات خاموش ہو جاتی ہے اور یقینی طور پر معلوم نہیں کہ فلسطین میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا۔ آج فلسطین کے شہر نابلس میں ایک مقام موجود ہے جسے بعض یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر قرار دیتے ہیں، جبکہ بہت سے مسلمان علماء اور مورخین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور اسے ایک بعد کے زمانے کے بزرگ حضرت یوسف نامی شخصیت کی قبر قرار دیتے ہیں۔ روایات میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب اس مقام پر کھدائی کی کوشش کی گئی تو ہر مرتبہ ایک بڑا سانپ نمودار ہو جاتا تھا جس کے باعث کھدائی روک دی گئی۔ تاہم اس واقعے کی مستند تاریخی یا سائنسی تصدیق موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ماہرین نے اس مقام کی مٹی کا جائزہ لیا اور اسے چند سو سال پرانا قرار دیا، لیکن اس دعوے کی بھی کوئی قابل اعتماد اور متفقہ تاریخی یا سائنسی شہادت موجود نہیں۔ یہودی اس مقام کو مذہبی اعتبار سے اہم سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس علاقے پر ان کی خاص توجہ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہاں تعلیمی اور فوجی تنصیبات بھی قائم کی
کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل قبر کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب آج بھی کسی کے پاس موجود نہیں۔ نہ قرآن مجید اور نہ ہی مستند احادیث میں اس مقام کی واضح نشاندہی کی گئی ہے، اس لیے اس بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بات کہنا درست نہیں۔ اسی طرح تابوت سکینہ کے بارے میں بھی مختلف تاریخی روایات موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ضرور آیا ہے، لیکن آج وہ کہاں ہے اس بارے میں کوئی مستند اور یقینی معلومات موجود نہیں۔ آخر میں یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح اسی میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔